دوسرا جنگ کربلا جس کو لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں اس کو جنگ تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوم مسلمانوں کا قتل ہوا، ٹھیک، یہ ایک جنگ تھی، یہ مسلمانوں میں ہی ہوئی تھی، دونوں فریق مسلمان تھے، کوئی کفر اور ایمان کی جنگ نہیں تھی، یاد رکھیے، دونوں فریق ہی مسلمان تھے، دونوں طرف مسلمان تھے، بس مسلمانوں کا آپسی اختلاف کا یہ ایک نتیجہ ہوا۔ تو گویا یہ دینی لحاظ سے کوئی جنگ اور کوئی فتنہ نہیں تھا، دینی نہیں تھا، یاد رکھیے، یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سیاسی تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں صحابہ کو تم نے پالیٹکس میں ڈال دیا، فلاں کر دیا، یاد رکھیے میرے بھائی، شریعت میں پالیٹکس بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ خلافت کیا ہے؟ سب سے بڑا پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کی۔ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل سسٹم، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نے جو ہم کو احکامات دی اس کے تحت مسلمان جی جس کے لیے خلیفہ چنا جاتا ہے، تو پولیٹیکل سسٹم ہے، تو پولیٹکس شریعت کے خلاف نہیں، ہاں گندی پولیٹکس شریعت کے خلاف، پولیٹکس کا اچھا رو ہے، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے ایسے قوانین بنائے، یہ اللہ کے قوانین کو ان پہ نافذ کرے تاکہ وہ جو ایک اچھی زندگی گزار سکے، اس کا بھی ثواب ہو۔ تو میں یہ کہوں گا یہ کوئی دینی جنگ نہیں تھی، عقیدے کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے اختلاف کا یہ نتیجہ نکلا کہ اتنا بڑا یہ رونما ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اختلافات سے ہر ممکن کوشش کرے کہ ہم بچے رہیں، اور وہ کوئی جنگ نہیں تھی، نہتے مسلمانوں کو جو شہید کیا گیا، اور آپ کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 کے قریب لوگ تھے، اور ان میں اکیلے آپ صحابی تھے اور کوئی صحابی نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اور دیگر صحابہ نے، خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب حسین رضی اللہ عنہ نکلے خفا کے لیے تو کہا اے جو ہے نواز رسول، اگر آپ کی حرمت کا مجھے ڈرنا ہوتا، آپ کی عزت میں کمی کا ڈرنا ہوتا تو میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اب اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، لوگ خفا والے آپ کو بلا ہی رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کے باپ کو بھی انہوں نے بلا کر دھوکہ دیا، یہ بات یاد رکھنا، علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان کو خفا والوں نے دھوکہ دیا تھا، کہ آپ کے باپ کو بلا کے بھی انہوں نے دھوکہ دیا، اگر آپ کی عزت کا مجھے ڈرنا ہوتا، جو آپ کا مقام اور رتبہ ہے لوگوں میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو روک لیتا، میں چاہتا ہوں آپ مت جائیے، لیکن اس کے بعد بھی آپ گئے، اس لیے کہ خفا والے یہ کہہ رہے تھے اگر تم نہ آئے تو ہم جو ہے جنگ چھیڑ دیں گے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ پہ، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ تو انہیں لگا کہ اگر میرے جانے سے صلح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ انہوں نے ایک جو ہے زبردست چال چل رکھی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج میں تھے، ایک شخص آیا اور کہا کہ احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے، احرام کی حالت میں، تو آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ تو کہا میں کوفہ کا ہوں۔ تو کہا نواز رسول کو تو قتل کر دیا، تب نہیں پوچھا کیا ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے مچھر مارنے کا احرام میں کیا ہے، چاہیں سے جواب نہیں دیتا تجھے۔ گویا صحابہ نفرت کرتے تھے ان لوگوں سے، خفا والوں سے، کہ انہوں نے دھوکہ دے کر نواز رسول کو مارا، اور کہا تو نے نواز رسول کو تو تم لوگوں نے مارا تو وہ تو سوال نہیں کیا، اور بڑا آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے احرام کی حالت میں مچھر، میں نہیں دیتا ہوں، جاؤ جا یہاں سے۔ تو پتہ چلا صحابہ جانتے تھے کہ خفا والوں نے کس طرح سے ایک چال چلی، اور ان کی جو ہے شہادت بہرحال اس کا آخر نتیجہ نکلی۔ بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں چاہوں گا اس کی تفصیلات کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے، بالکل پائے کی کتاب، بہترین دلائل کے ساتھ جنہوں نے لکھا، اور بہت چھوٹی کتاب ہے، رسومات محرم اور واقع کربلا، بڑی اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھی، بہت چھوٹی کتاب ہے، تاکہ اس سے آپ کو علم ہو کہ کیا اصلیت تھی اور کیا تھی۔ اور انہوں نے اور بھی کتاب بہرحال عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، ان سب خرافات پر پڑھیے تاکہ اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ چلے، ورنہ عمومی اعتبار سے جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ نہ معلوم ہو اور وہ کربلا کو یہ سمجھتے ہو کہ جنگ بدر ہے یا اس طرح کا مقام دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کفر اور ایمان کی، بہت بری بات ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا افسوس ہمیں ہے، لیکن ایسے افسوس کے لیے بہت سارے واقعات اس امت میں پڑے ہیں۔ اور شہیدوں کا کیا افسوس، یہ تو ایک اللہ نے موقع دے دیا ان کو شہادت کا، اور یہ تو صحابہ کی تمنائیں ہوا کرتی کہ ان کو شہادت ملے، اللہ رب العزت نے ان کو نوازی۔ بہرحال ہم اپنا منہ بند رکھ کر اس معاملے میں جو خاموخواہ جھگڑے میں جا کر تم صحیح ہم غلط، وہ غلط تھا یہ غلط تھا، الزام تراشی، برا بولنا، ان کو احتیاط کریں، یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنی تاریخ، اپنا دین اور اسلام سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہر خرافات، بدعت اور شرک سے ہماری حفاظت کرے، جب بھی ہماری موت ہو ایمان پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔